عامر عثمان عادل آج کی ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مہینہ ہے ستمبر کا، تاریخ ہے 14 اور دن ہے آج منگل کا۔ چلتے ہیں عالمی منظرنامے کی طرف۔ تو جناب، افغانستان میں جمود ٹوٹا ہے۔ پابندیوں کے بعد جاپان، کینیڈا اور امریکہ نے لاکھوں ڈالرز امداد دینے کا اعلان کر دیا، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے امریکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بجائے ہمیں امداد دینے کے آپ ہمارے 10 ارب ڈالر جو آپ کے بینکوں میں پڑے ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ دوسری جانب جناب، بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان سے فرار ہونے والے نائب صدر امراللہ صالح کے گھر سے افغان طالبان نے لاکھوں ڈالر اور سونے کی اینٹیں برآمد کر لی ہیں۔ یہ کون سا سامان تھا لوٹ مار کا؟ اور تیسری خبر بڑی یہ ہے افغانستان ہی کے حوالے سے کہ افغان طالبان کی نئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم نصاب سے اسلام مخالف مواد سارا نکال دیں گے۔ اور پاکستان کا PIA کا طیارہ کابل میں لینڈ کیا تو یہ پہلی بین الاقوامی پرواز بن گئی جو نئی حکومت بننے کے بعد افغانستان پہنچی۔ قندھار ایئرپورٹ پر پاک فضائیہ کا C-130 امدادی سامان لے کر وہ بھی دنیا کا پہلا طیارہ بن گیا جو کہ باہر سے امداد لے کر افغانستان پہنچا ہے۔ یہ بڑی خبریں تھیں عالمی منظرنامے سے۔ اب آتے ہیں اپنے وطن کی جانب، اور جناب وطن سے بڑی خبر یہ ہے NCOC نے تردید کر دی ہے ان ساری خبروں کی کہ اسکول اکتوبر تک بند رہیں گے۔ ایسی تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ فی الحال نہیں کیا گیا۔ بڑی خبر طلباء و طالبات کے لیے جو میٹرک اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے چکے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ہم اس سال میٹرک اور سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء و طالبات کو پاس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کرونا کے باعث ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ سپلیمنٹری امتحان دوبارہ لیا جائے، اور اس سال میں میٹرک کے امتحانات 2 بار لیے جائیں گے۔ یہ بڑی خبر تھی تعلیم سے۔ پاکستانی اداکار لیجنڈ عمر شریف جو کہ بستر مرگ پر ہیں، ان کو علاج معالجے کے لیے فوری طور پر واشنگٹن لے جانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ سندھ حکومت نے ایئر ایمبولینس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ویزے کے لیے انشاءاللہ ہم نے سفارت خانے سے رابطہ کر لیا ہے، جلد ان کا ویزا بھی لگ جائے گا۔ اور جناب ایک اور بڑی خبر یہ ہے وطن عزیز سے کہ عثمان گزار وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب بھر میں 8000 دیہی مراکز قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ رمیز راجہ جو کہ فی الحال حال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں، انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ میں فیصلے کرنے آیا ہوں، کرکٹ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے آتے ہی فرسٹ کلاس کرکٹرز کا معاوضہ 1 لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے۔ انقلابی تبدیلیوں کا اعلان رمیز راجہ نے کر دیا۔ ضلع گجرات کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ تھانہ ککرالی کے نواحی گاؤں تھانہ کڑیاں والا کے گھریرا میں وہاں پر ایک معصوم بچہ جو تھا کل سے لاپتہ تھا 2 سال کا۔ ابھی خبر یہ ملی ہے اور یہ خبر بڑی المناک اندوناک ہے کہ اس معصوم بچے کی لاش جو ہے وہ گاؤں کے قریبی جوہر سے ملی ہے، اور گمان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر اس بچے کا قتل کیا گیا ہے۔ بڑی خبر کینٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے حوالے سے MNA چودھری عابد رضا NA 71 سے جو کہ نون لیگ کے ڈویژنل صدر ہیں گوجرانوالا کے، ان کا کینٹونمنٹ بیٹ کھاریاں کے الیکشن پر تبصرہ یہ ہے کہ حکومتی پارٹی نے احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سے ووٹرز کو خریدا اور اس وجہ سے نتائج ان کے حق میں رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے کارکردگی بہت اچھی دکھائی ہے۔ گجرات سے ہی کاف لیگ کے MNA چودھری حسین الہی جو کہ آج کل بیرون ملک ہیں، وہاں انہوں نے پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی خبر دی ہے کہ وہ واپس جا کر وطن عزیز میں قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے وہ قانون سازی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہ بڑی خبریں تھی گجرات سے۔ گجرات چیمبر کا الیکشن جو ہے وہ شاہین گروپ اور فاؤنڈرز گروپ نے اس کا میدان مار لیا ہے۔ آج کی دنیا بھر سے، اپنے ملک سے اور اپنے ضلع گجرات کی ہیڈ لائنز کے ساتھ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت۔